نقش کسی کا بنوانا حرام ہے، نہ ماں کا نہ باپ کا، یہ محبت کا طریقہ باطل ہے۔ ٹیٹو کہتے ہیں۔ ہاں ٹیٹو بنانا جائز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اندر تبدیلی ہے، جائز نہیں۔ اور ساتھی نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام کا واقعہ آتا ہے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں کے اوپر لعنت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، میں کیوں نہ لعنت کروں جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ان کا کون سی؟ آپ نے وہ حدیث سنائی جس کے آخر میں الفاظ ہیں کہ وہ جو ابرو بری کراتی ہیں، دانتوں کے درمیان جو خلا یا فاصلہ ڈالنے کے لیے کام کرتی ہیں اور اللہ کی مخلوق میں تبدیلی کرتی ہیں۔ ام یعقوب نامی عورت نے کہا کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ساری پڑھی ہے، اس میں تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لو کنت قراتی ہے لوجدتی ہے، اگر تو نے قرآن مجید غور سے پڑھا ہوتا نا تو تمہیں یہ حدیث مل جاتی۔ ان کا کہاں ہے؟ پھر آپ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس کی تفسیر میں دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جو بھی رسول اللہ تمہیں دے لے لو، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ رسول دیتا ہے وہ لے لو، اور جس سے رسول روکتا ہے اس سے رک جاؤ۔ اس کی تفسیر میں دکھائی حدیث کہ یہ حدیث ہے ان لوگوں پر اللہ کے رسول کی لعنت، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں ان پر لعنت ہے جو اللہ کی مخلوق کو تبدیل کرتے ہیں، ابرو بری کر کے، یہ فاصلے ڈال کے، یہ جسم کو چندھا کے اس کے ٹیٹو جو بناتے ہیں۔ کیا لفظ بولا آپ نے؟ ہاں جی۔ تو اس عورت نے تجاہلانہ یعنی کہا، یا اس کے پاس خبر باطل تھی، اس نے کہا عبداللہ بن مسعود کو یہ بات تو تمہاری بیوی بھی کرتی ہے یہ کام۔ پھر میں چل پہلے دیکھ گیا، اٹھ دیکھ میری بیوی کرتی ہے کہ نہیں۔ وہ گئی، انہوں نے کچھ نہیں پایا، ان کو خبر غلط ملی ہوگی۔ تو پھر آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کی بندی اگر میری بیوی ایسا کرتی تو میری بیوی رہ جاتی، یعنی میں اس کو اب گھر میں رکھتا، میں طلاق دے دیتا، ایک لفظ میں اسے مجامت کرتا، یعنی میں اس کو فرق کر دیتا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ میری بیوی کرے اور میں اس کو گھر میں رکھوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ قرآن میں الفاظ نہیں ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن صحابہ نے قرآن کی حکم میں لیا ہے انہوں نے۔ کیوں؟ کہ جو احکام قرآن کے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، جو کام حدیث کے ہیں وہ بھی اللہ کے ہیں، رسول کا کام تو صرف ابلاغ ہے۔